السلام علیکم. منی اینڈ بینکنگ کا لیسن نمبر 6. اچھا، اس میں اگزامپلس دی گئی ہیں فائنینشیل انسٹرومنٹ کی. پہلا جو ہے وہ ہے پریملری اسٹور، یعنی کہ بنیادی اسٹور کیا تھا، ویلیو کو اسٹور کرنے کا، رکھوانے کا. بینک لونز ہے، ٹھیک ہے. بانڈ آ جاتا ہے، ہوم مورگیج آ جاتی ہے، ریئل اسٹیٹ از اے کولیٹرل فار لون، اور اسٹاکس آ جاتے ہیں. یعنی کہ اس میں یہی بتایا گیا کہ بورور جو ہوتا ہے لینڈر سے اپنی چیزیں خریدتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پھر ایک وعدہ کرتا ہے کہ فیوچر میں اتنی پیمنٹ وہ لٹا دے گا. بینک لون میں آ جاتا ہے. بانڈز ہوتا ہے فارم آف لون ہے، جس میں ایکسچینج فرام obtaining فنڈ ٹوڈے یا گورنمنٹ سے ہم کوئی ایکسچینج کرتے ہیں اور اس سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم فیوچر میں دے دیں گے. ہوم مورگیج میں کیا آ جاتا ہے، لون دیٹ از یوز ٹو پرچیز، جو کہ ہم کوئی زمین خریدتے ہیں یا اسے گروی رکھواتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح اسٹاک میں ایک آنر جو ہوتا ہے شیئر کرتا ہے پیس آف فرمز اینڈ، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے شیئرس جو ہوتے ہیں، کمپنی کے شیئرس جو ہوتے ہیں وہ جہاں پہ اسٹاکس مارکیٹ میں دیے جاتے ہیں اس کے فائدے کے لیے. اب آ جاتا ہے رسک فیکٹرز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی رسک ہو جائے تو اس میں کون کون سے فیکٹر انوالو ہیں. جس کے انشورنس کانٹریکٹ، انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر کچھ حادثہ ہو جائے تو ہم پے کریں گے. پرائمری پرپز ٹو ایشور دیٹ پیمنٹ ول بی میڈ انڈر پرٹیکولر اینڈ آفن ریئر سرکمسٹانسز، ٹھیک ہے. اسی طرح ایگریمنٹ، ایکسچینج، فکس کوانٹٹی، یہ سب آپ ایک دفعہ ریڈ کر لیجیے گا. آپشنز بتائی گئی ہیں، ڈیریویٹو انسٹرومنٹ ڈوز پرائسز بیس آن دا ویلیو، اور اسٹمبلنگ ایسٹ یہ جسٹ ریڈ آؤٹ کر لیجیے. تو یہ خاص نہیں، بس یہ بتایا کہ اس میں ٹرانسفر رسک میں انشورنس کمپنی کا مین رول ہے. اب فائنینشیل مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں مارکیٹ وہ ہے جہاں پہ سیلر اینڈ بائر آپس میں ملتے ہیں، فرمز کی چیزیں وغیرہ دیکھی جاتی ہے، اکانومی گروتھ دیکھی جاتی ہے. اس میں جو رول ہے مین، وہ ہے لیکویڈیٹی کا. لیکویڈیٹی آپ کو بتایا تھا ایسے ایسے جن کو آسانی سے کنورٹ کر دیا جائے. مارکیٹ میں اس کو دیکھتے ہیں جو کہ آسانی سے ریٹ پہ چیزیں مل جائیں، انہیں لیکویڈیٹی کہتے ہیں. سستے ریٹ پہ. انفارمیشن، یعنی کہ اس کی معلومات کہ وہ چیزیں صحیح ہیں، کوئی خرابی تو نہیں ہے، رسک والا چیز تو نہیں ہے. پھر رسک آتا ہے نیکسٹ میں، رسک شیئرنگ، کہ جو چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے اس کا کوئی رسک تو نہیں ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے، کیا اس سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے ہم سے. یہ تین چیزیں مارکیٹ کی ہیں: لیکوڈیٹی، انفارمیشن، رسک شیئرنگ. اب آ جائیں اس کا اسٹرکچر کیا ہے فائنینشیل مارکیٹ میں، ٹھیک ہے. پرائمری اور سیکنڈری مارکیٹ میں فرق ہے. پرائمری مارکیٹ کون سی ہوتی ہے؟ جس میں سے بورور جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ لینڈر سے کوئی چیز لیتا ہے، ٹھیک ہے، بائی سیلنگ نیولی ایشوڈ سیکیورٹی، اپنی کوئی چیزیں سیکیورٹی پہ رکھوا دیتا ہے. یعنی کہ جیسے کہ اس نے اگر کاروبار کے لیے پیسے چاہیے تو اپنی زمین کے کاغذات رکھوا دے گا. اسی طرح اب موسٹ کمپنیز کیا کرتی ہے، انویسٹ کرتی ہے بینک میں، جو کہ اس کی پرائس رکھی جاتی ہے اور اس کو بعد میں خریدا جاتا ہے کمپنی کی سیکیورٹی کو دوبارہ بیچنے کے لیے. اسے ہم کہتے ہیں انڈر رائٹنگ. انڈر رائٹنگ کا مطلب آپ کو آسان الفاظ میں یہ سمجھا دوں کہ آپ دیکھیں موسٹ آف دا کمپنی نا بینک میں انویسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس لیے انویسٹ کرتے ہیں کہ بعد میں جو ان کی جو چیز رکھوائی گئی اس کی ایک ویلیو ہو جائے اور بعد میں اس کو وہ دوبارہ بیچ سکیں، ٹھیک ہے، اس کی ویلیو ڈبل ویلیو میں بیچ سکیں. اسے ہم انڈر ریٹنگ کہتے ہیں. یہ آپ یاد کر لیجیے گا، میں ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے. یہ اب سیکنڈ ہے ہمارے پاس سیکنڈری مارکیٹ. اس میں کیا ہوتا ہے، جو پہلے سے موجود چیزوں کو دوبارہ بیچنا، ایگزسٹنگ سیکیورٹیز کو، اسے سیکنڈری مارکیٹ کہتے ہیں. سینٹرلائز ایکسچینج کیا ہوتی ہے؟ سینٹرلائز ایکسچینج وہ ہوتی ہے جو ایک فلور پہ ہو، جیسے کہ کراچی کی اسٹاک مارکیٹ ایک ہی جگہ پہ کام کیا جا رہا ہے. اوور او ٹی سی، یعنی کہ او ٹی سی مراد اوور دا کاؤنٹر. یہ ایسی مارکیٹ ہے جس کے لیے ایک جگہ نہیں چاہیے، یعنی کہ ڈیلر کہیں بھی جا کے ایک ملک کے اندر کہیں بھی جا کے ڈیل کر سکتے ہیں. ڈیپٹ اور ایکویٹی. ایکویٹی مارکیٹ وہ ہوتی ہیں جہاں پہ اسٹاکس جو ہوتا ہے یوزلی ٹریڈ کیا جاتا ہے ایک کنٹری کے اندر، جو ملک کے اندر کیا جائے تجارت، اسے برابری ایکویٹی کہتے ہیں. ڈیپٹ کیوں ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں منی مارکیٹ کی طرف. منی مارکیٹ اس میں میچورٹی دیکھی جاتی ہے کہ میچورٹی منی کی جو ہوتی ہے وہ ایک سال سے کم ہو، جبکہ بانڈ مارکیٹ کی میچورٹی مور دین 1 ایئر ہو. یہ MCQs کے طور پہ یاد کر لیجئے گا. پھر آگے میں خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ ایک اچھی مارکیٹ کیسے چلتی ہے. یہی بتایا گیا کہ اگر اس میں چیزیں جو ملے آسانی، لو ٹرانزیکشن کوڈ ہو، قیمتیں اس کی آسان ہو، کم ہو، ٹھیک ہے، انفارمیشن صحیح ہو، رسک نہ ہو، اور یہ چیزیں وغیرہ دیکھی جاتی ہیں. اب بس یہی چیز ہے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور جو کچھ پوچھنا ہو کمنٹ سیکشن میں بتائیے.